پاناما لیکس کیس کی سماعت، وزیراعظم کے بچوں کا جواب نہ آنے پر عدالت برہم، چیف جسٹس کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے پیر تک کی مہلت۔ کراچی میں 2 ٹرینوں کے تصادم سے 21 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی۔ حادثہ پیچھے سے آنے والی ٹرین کے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا، وزیر ریلوے سعد رفیق۔ وزیراعظم کے استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں ان کی وکٹ گرتا دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان کا پریڈ گراؤنڈ میں یوم تشکر کے جلسے سے خطاب، عمران خان نے یوم تشکر کے نام پر سرکس سجایا، سعد رفیق۔ گڈانی شپ یارڈ دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی، شپ یارڈ کا مالک گرفتار، امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ بھارت کے سفارتی اہلکار ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث، ایسی حرکتیں سفارتی تعلقات کو برقرار رکھنے میں رکاوٹ، ترجمان دفتر خارجہ نفیس سکریہ۔ لاہور میں تیسرے روز بھی گرد آلود اسموک کا راج، محکمہ موسمیات کے مطابق اسموک کا سلسلہ آئندہ 5 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور میرے ساتھ ہیں انجم رشید صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں، اور آج جو بات کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ پاناما کیس کی آج ہیئرنگ تھی، منڈے تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ساری جو آج کا جو صورتحال تھی اس پر بات کریں گے، کیا ریمارکس تھے اور کس طرح مزید اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج بات کریں گے وہ جو جلسہ ہوا ہے کل پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا، اس کو دیکھیں گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ناکام جلسہ ہے، اور مزید بھی جو سٹوریز ہیں وہ شامل کریں گے۔ انجم صاحب، سب سے پہلے جو ہماری ٹاپ سٹوری ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، 7 مہینے ہو گئے پاناما کو، جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور آج ہیئرنگ تھی اور آپ پورے دستاویزات ہی نہیں لے کر آئے ہیں، نہ مریم کی کوئی بات ہے، نہ حسن کی، نہ حسین کی، اور آپ آگے ہیں اور میاں صاحب نے وہی پرانی بات کر دی ہے تو میرے ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی اور شیخ رشید، خاص طور پر عمران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاناما کمپنیز کی انکوائری کرے، اور وہ انکوائری کرے کہ پاناما کمپنیز جو ہے وہ اس کی جائیدادیں کہاں ہیں، اور پاناما کمپنیز میں جو پیسے، جو اثاثے موجود ہیں، وہ پاکستان سے منتقل ہوئے ہیں یا پاکستان سے منتقل نہیں ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان سے منتقل ہوئے ہیں تو پاناما کمپنی کے اثاثے جو ہیں وہ کیا رشوت کی بنیاد پر پاکستان میں اکٹھے کر کے پاناما کمپنیز کو بھیجے گئے تھے، یا وہ جائز پیسے تھے، یا ان پیسوں پر کیا انکم ٹیکس ادا کیا گیا تھا یا انکم ٹیکس نہیں ادا کیا گیا تھا۔ پھر پاناما کمپنیز کی جو ہے وہ کے اثاثے جو ہے، ٹو کٹ یو ہیئر، بلاول اس وقت خطاب کر رہے ہیں، یہ آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام کمل مشن کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام کمل مشن کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ جی بلاول، جیسے کہ رحیم خان میں موجود ہیں اور آج وہ گئے بھی تھے، جو ایک حادثہ پیش آیا تھا، بہت ہی ناخوشگوار حادثہ تھا، 2 ٹرینیں جو تھیں وہ آپس میں ان کا تصادم ہو گیا تھا۔ خیر واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ جی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اچھا، اب عمران خان چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کمپنیز جو ہیں، 4 کمپنیز، یہ میاں نواز شریف کی ہیں اور یا ان کے بچوں کی ہیں، اور جو بچے ہیں وہ پیسے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف نے پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایکسپوز ہوں کہ انہوں نے رشوت کے ذریعے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ لیکن آج تو نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ کہا نہ یہ میری کمپنیز ہیں، نہ یہ میرے فلیٹس ہیں، اور 93 میں بھی، جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے تھے، ایک نیوز بھی چل رہی تھی کہ 93 میں رجسٹر ہوئی تھی، تو اس وقت ان کے بچے چھوٹے تھے، تو وہ کہاں سے پیسے آئے، کدھر گئے، کیا طریقہ تھا؟ اب اس میں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ کلثوم نواز نے ایک بیان دیا تھا کہ 93، 94 یا 90 کی دہائی میں جو ہے یہ جو 4 فلیٹ ہیں لندن کے، جس کی اربوں روپے کی مالیت ہے، یہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خریدے تھے۔ پھر اسی طرح کا ایک بیان جو ہے وہ چودھری نثار علی صاحب کا ہے، جس میں چودھری نثار نے کہا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے اثاثے جو ہیں وہ لندن میں 4 فلیٹ جو ہے وہ 93 میں انہوں نے خریدے تھے۔ اچھا، اب یہ جو ان کے بیانات ہیں، یہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیانات جو ہیں یہ سپریم کورٹ ان کو ٹیک اوور کرے، اور یہ بات سپریم کورٹ میں ثابت ہو کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ 93 کے تھے۔ اچھا، 93، 94 کے اثاثے اگر ثابت ہو جاتے ہیں،
ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی تک تو صرف بیانات ہیں، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ 93-94 کو جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 93-94 میں اگر یہ اثاثے تھے تو یہ اثاثے میاں نواز شریف کے ہیں، میاں نواز شریف کے ذاتی اثاثے ہیں، یہ بچوں کے اثاثے نہیں ہیں، کیونکہ بچے 93-94 میں 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ جی راجہ صاحب۔ جی، کاروائی میں سمجھتا ہوں بڑی سیریس ہے۔ اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ نرمی سے چلے گا، ڈیٹیں ہوں گی، التوا میں پڑ جائے گا تمام مسئلہ، تو ایسا تو بالکل نظر نہیں آتا۔ سپریم کورٹ بہت اس حوالے سے پرعزم ہے کہ جو ایک سوال اٹھایا گیا ہے اس کا ایک جواب حاصل کیا جائے۔ اور بڑا سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی کفیل تھیں یا ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو معاملہ صرف الیکشن کمیشن میں گوشواروں کی حد تک اہم ہے اور اس کا فیصلہ بالآخر الیکشن کمیشن کرے گا۔ اصل معاملہ یہاں یہ ہے کہ جو جائیداد، جو فلیٹ خریدے گئے وہ کس طرح خریدے گئے، رقم کی ترسیل کیسے ہوئی، اس حوالے سے کوئی جواب اب دینا ہوگا وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادوں کو، صاحبزادی کو، اور اس جواب سے اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے اور اس جواب میں تمام بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں گے عدالت مزید تحقیق کے لیے کیا لایا عمل اپناتی ہے۔ کمیشن کا انڈیا تو دے ہی دیا ہے عدالت نے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے یہ تحقیقات یا یہ تفتیش یا یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر تو جو صاحبزادے ہیں یا جو وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ہمارے سامنے رکھ دیجئے کہ رقم کس طرح حاصل کی گئی اور کس طرح اس کو استعمال کیا گیا ان فلیٹس کی خریداری کے لیے، بشرطے یہ کہ وہ فلیٹس کی ملکیت کو تسلیم کر لیں، تو پھر تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، کوئی مبہم جواب دیا جاتا ہے تو اس کے ظاہر سیاسی تو اثرات ہوں گے، میڈیا پہ اس پہ تبصرہ ہوگا اور جو بھی اس کی سیاسی قیمت ہے وہ ادا کرنا ہوگی، لیکن قانونی طور پہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو شواہد حاصل کرنے کے لیے اس تمام پیسے کی جو ترسیل کا ذریعہ تھا اس کو کریدنا ہوگا، اس کے لیے پینما جانا ہوگا، وہ ایک بہت طویل اور مشکل کام ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کمیشن ہمارے قوانین کے تحت قائم شدہ یا ہمارے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت قائم شدہ پینما میں جا کے ان کے قوانین کو پھلانگ سکے گا، جو رازداری کے معاملات کو خفیہ رکھنے کے ان کے قوانین ہیں، وہ اس دیوار کو پھلانگنا یا اس میں چھید کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو کیا اچھا معاملہ راجہ صاحب تو لٹک جائے گا۔ اچھا راجہ صاحب، حسن نواز اور حسین نواز کیا یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ بھی ہم تو پاکستان میں بزنس کرتے ہی نہیں، ہماری تو ساری کی ساری انکم غیر ملکی ہے، اس لیے ہم پاکستانی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہیں؟ دیکھیے، لے تو سکتے ہیں اگر وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ رقم کہاں سے آئی، کیونکہ رقم ہم نے پاکستان سے باہر کمائی ہے اور وہیں خرچ کی ہے، تو لیں ایسا جواب۔ لیکن اس جواب سے کیا عدالت مطمئن ہو جائے گی یا قوم مطمئن ہو جائے گی، اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ آپ کوئی پوزیشن لینے سے تو نہیں روک سکتے کسی کو بھی۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی بتانے کے مجاز نہیں ہیں، قانون کے تحت جس نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے، ہم تو اپنی بے گناہی کو نہیں ثابت کریں گے، صفائی نہیں پیش کریں گے۔ اگر ایسا وہ موقف اپناتے ہیں تو پھر آپ میں ہم سب لوگ اپنی اپنی رائے قائم کریں گے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ آ کر تمام معاملات شفافیت سے عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور عدالت کو مطمئن کر دیتے ہیں تو وہ عدالت سے سرخرو ہو کر باہر آئیں گے۔ نہیں، جب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ میرا تو پاناما کمپنیز میں نام ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ کس طرح سے ڈال رہے ہیں، اور مریم اور وہ جو بچے ہیں وہ میرے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو اس میں میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، انکوائری تو تمام کے خلاف اس حوالے سے ہوگی کہ یہ جو رقم استعمال ہوئی فلیٹ خریدنے کے لیے وہ رقم کہاں سے آئی تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا براہ راست اس میں نام نہیں ہے، لیکن وہ کوئی نئی یا حیران کن بات تو نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ رقم کہاں سے آئی اور کب یہ فلیٹ خریدے گئے۔ اس وقت اگر عمریں صاحبزادوں کی کم تھیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے
تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے رقم کہاں سے حاصل کی. لیکن اگر یہ بات سامنے آئے کہ فلیٹ خریدے ہی 2005 یا 6 یا 7 میں گئے ہیں جب ان کی اپنی بہت بڑی بزنس تھی اور ٹیکس بھی ادا کر رہے تھے, تو پھر بات فرق ہو جاتی ہے. اچھا سلمان صاحب, پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلیٹ لیے کب, اور وہ خود ہی کو جواب میں اپنے بتائیں گے کہ فلیٹ انہوں نے کب لیے اور رقم اس کے لیے کیسے حاصل کی. نہیں, لیکن یہ ثابت کرنا کہ یہ فلیٹ جو ہے یہ حسن نواز یا حسین نواز کی ملکیت ہے, یہ ثابت کرنا جو ہے یہ حسین نواز کی ذمہ داری ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے تو پاکستان سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ یہ ملکیت کے بارے میں گورنمنٹ آف انگلینڈ سے جائے یا کوئی ڈاکومنٹ لائے؟ کیسے سپریم کورٹ کیسے ہینڈل کر سکتا ہے کہ ملکیت طے کرنے میں؟ بات اتنی مشکل نہیں ہے, کیونکہ برطانیہ میں جو اونرشپ ہوتی ہے, جو ملکیت ہوتی ہے کسی بھی جائیداد کی, اس کو جانچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جا کے وہاں پہ رجسٹری ہوتی ہے, اس مقصد کے لیے دفاتر قائم ہیں, وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جائیداد کے بارے میں کہ اس کا مالک کون ہے اور پچھلے 50 سال اس کے مالک کون رہے ہیں. تو وہ بات تو کوئی خاص مشکل نہیں ہے. میرا نہیں خیال ملکیت کے حوالے سے کوئی انکار کیا جائے گا. لیکن راجہ صاحب, اگر ملکیت جو ہے وہ نیلسن کی اور کالسن کی ہے اور وہ پناما کی کمپنیز کی ملکیت ہے, تو وہ تو پھر آپ کو پناما جانا پڑے گا کہ نیلسن کی ملکیت جو ہے وہ پہلے ثابت کی جائے کہ وہ, اگر وہ انکار کر دیں, اگر وہ آ کے کہیں کہ جی ان فلیٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کسی نیسکول یا نیلسن. اچھا سلمان صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, خان صاحب دھرنے بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں, اور جو پچھلے انہوں نے 2 دھرنے اور جلسے کیے ہیں اس میں انہوں نے کچھ چیزیں اور فوٹیجز دکھائی ہیں جس میں سب کے ریکارڈز بھی ہیں, بیان بھی ہیں, اور جو ڈاکومنٹیشنز کی بات کی جا رہی ہے ان پلاٹس کی وہ بھی دکھائے ہیں. تو کیا وہ کافی نہیں آگے اس مزید کارروائی کو, بیکاز ہاف آف دا ورک ہیز بین ڈن بائی ہم؟ تو بظاہر اخباری تراشیں ہیں یا ایک غیر مصدقہ لیک ہے, جو پیناما لیکس ہے وہ ایک غیر مصدقہ لیک ہے. تو عدالتی امور کے لیے یہ ایک شروع کرنے کے لیے معاملہ ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن بنیادی سوال یہی ہوگا کہ کیا وہ ملکیت سے مکمل انکار کر دیں گے. اگر مکمل انکار کر دیا تو پھر بات اور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے انجم صاحب, وہ یہ ہے کہ ٹی او آر کو کس طریقے سے, آپ کا بہت شکریہ, ٹی او آر کو کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ انجم صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ بیسک مسئلہ تو اس وقت یہی ہے نا. اب ٹی او آرز کا مسئلہ جو ہے یہ ایکچولی ابھی ہم کسی ماہر جج سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن ٹی او آر جو ہے وہ اب تک کی صورتحال میں جو کمیشن بنے گا, کمیشن کے لیے ایک قانون بنانا پڑے گا, جو بھی نہیں ہے, جو ابھی نہیں, ابھی ایک کمیشن کے لیے قانون موجود ہے 1956 کا قانون, جسے انکوائری کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 کہتے ہیں. اس کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ انکوائری کا, پرائم منسٹر کی انکوائری تو وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ انکوائری جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کمیشن نہیں دے سکتا, اور وہ انکوائری جو ہے اس کی رپورٹ بھی کمیشن شائع نہیں کر سکتا. اس کمیشن جو ہے انکوائری کر کے رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتا ہے. جورسڈکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت آتے ہیں چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے آج کی سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی, اور جیسے کہ اس سے پہلے سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے یہی کہا تھا کہ چیزیں اب ڈیلے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اگر جو ٹی آر او کا مسئلہ ہے انجم صاحب, کیا اس میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز مسئلہ تو وہی ہے, اپوزیشن تو وہی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے طور پر جو ہے وہ اس پناما کمپنیز کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا, اس کی تفتیش نہیں کر سکتا, اس کی انکوائری نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے, وہ اپیل سننے والا ایک ادارہ ہے, وہ تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. اچھا, اس تحقیقات کے لیے اس کے پاس 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جو پہلے سے موجود تحقیقات کے ادارے ہیں, جس طرح کہ نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اور جو ہے دوسرے ادارے ہیں, یہ ادارے جو ہیں سپریم کورٹ ان اداروں سے جو ہے وہ تفتیش کرائے اور ان کی اس تفتیش کی نگرانی کرے. اب بات تو پھر وہی ہو جائے گی. کل کی ڈان کی سٹوری ہے, نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو کیس ہے اس میں کوئی ہمارے پاس ایسے ثبوت ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم کیس چلا سکیں, تو پھر ہم نے جانا کس طرف ہے, کس سمت میں جانا ہے؟ ہاں, اب دیکھیں, اب جب نیب انکار کر چکی ہے, ایف آئی اے انکار کر چکی ہے, اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن انکار کر چکا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان انکار کر چکا ہے, یہ تمام ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتے. تو اب
سپریم کورٹ کے پاس ایک اختیار یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کمیشن بنا دے جو ایک جج پر یا ایک سے زیادہ ججوں پر مشتمل ہو, اور وہ کمیشن جو ہے وہ تمام انویسٹیگیشن کرے اور وہ تمام جو ہے وہ انفارمیشن اور حقائق جو ہے وہ اکٹھے کرنے کا کام کرے. لیجسلیشن ہوگی, آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نئی چیز بنانے کے لیے ہم دوبارہ سے زیرو سے شروع کریں گے. دس از واٹ یو آر سیئنگ ایکچولی. ایگزیکٹلی. اگر کمیشن بنانا ہے سپریم کورٹ نے تو پہلے سے کمیشن بنانے کا جو قانون موجود ہے اس قانون میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے خلاف انکوائری کر کے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرے یا کارروائی کی تو تجویز بھی کرے. وہ تو صرف ایک انکوائری کر کے اس نے جو رپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کرنی ہے, اور وہ کمیشن جو ہے جو پہلے سے قانون موجود ہے اس قانون کے مطابق کمیشن اپنی رپورٹ بھی شائع نہیں کر سکتا. وہ بھی گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر چاہے گی تو رپورٹ شائع ہوگی, ورنہ رپورٹ شائع نہیں ہوگی. اور اس قانون کے تحت جو ہے نہ عمران خان راضی ہے, نہ پیپلز پارٹی راضی ہے, نہ جماعت اسلامی راضی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس پرانے قانون کے تحت انکوائری کمیشن جو ہے سپریم کورٹ بنائے. تو سپریم کورٹ کو نئے ٹی آرز کے تحت جو انکوائری کمیشن بنانا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کی جائے. قانون سازی جو ہے کرنا وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. اختیار تو پھر وہیں آ گئی. اختیار تو اصل میں میجورٹی ان کی ہے, پارلیمنٹ کا ہے. تو پارلیمنٹ میں میجورٹی کیونکہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اس لیے پارلیمنٹ میں صرف وہی قانون بنے گا جو گورنمنٹ چاہے گی. اور اگر گورنمنٹ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب تو پھر وہی آ گیا نا, پھر بازار کھجیں گے دوبارہ. اب جہاں تک قانون سازی کی بات ہے, قانون سازی تو میاں نواز شریف نے کرنی ہے اور اختیار بھی اس کے پاس ہے. تو اگر سپریم کورٹ کہتا ہے اس پہ قانون سازی کرو تو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں تو اس میں ابھی تو انہوں نے پوزیشن لے لی ہے کہ میرا تو اس کمیشن میں نام ہی نہیں ہے, اس لیے ایسے ٹی آر میں کیسے بنا دوں جس میں سب سے پہلے انکوائری میرے خلاف شروع ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا ایویڈنس ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا, آج ہیئرنگ ہوئی ہے جب میاں صاحب کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو ان کے بچوں کی چیزیں پیش ہونی چاہیے تھے نا. 7 مہینے ہو گئے کہ حسن الحسین سے کانٹیکٹ کرنا اتنا مشکل ہے. مریم صاحبہ تو یہیں پر ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی جا کے ان کی انکوائری کر لیں, پوچھ لیں ان سے, ان کو آنا چاہیے جسٹ بیکاز آف ہز فادر, ان کو آنا چاہیے ہر فادر. لیکن انکوائری کرنے کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے, کوئی فورم ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک تو یہ ہے کہ یہ انکوائری کمیشن جس طرح کے ٹی آر جو عمران خان چاہتے ہیں کہ ٹی آرز یہ ہوں کہ ایک ایسا انکوائری کمیشن بنے جو پناما کی جو اثاثے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرے, پناما کمپنی کی انویسٹیگیشن کرے, اور میاں نواز شریف کی انویسٹیگیشن کرے کہ میاں نواز شریف اور اس کے بچوں نے جو ہے یہ پناما کمپنیز میں باہر پیسے کیسے بھیجے, اور یہ پیسے رشوت کے تھے, اور یہ پیسے ان پہ انکم ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا. یہ تمام انکوائری کرے وہ کمیشن. اور وہ کمیشن جو ہے اس کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی تو میاں نواز شریف آخر وقت تک مزاحمت کریں گے, اور میاں نواز شریف ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں. میاں نواز شریف نہیں قانون سازی کریں گے ایسی جس ٹائم بائی کی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایکچولی یہ سارا جو کیا گیا ٹائم بائی کیا گیا, اور ویسے چلے جانا ہے چیف جسٹس صاحب نے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ میاں نواز شریف کو مجبور کرے کہ وہ یہ قانون سازی کریں, جس طرح کہ پچھلے یوسف رضا گیلانی کیس میں جو ہے سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی سے کہا تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کو خط لکھیں, اور پرائم منسٹر نے خط نہیں لکھا تھا تو ان کو سپریم کورٹ کی حکم عدولی کے الزام میں کنٹیمپٹ آف کورٹ. لیکن مسئلہ یہ نا اس کو پیپلز پارٹی تھی, اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہتی ہے, چاہے آپ بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, چاہے آپ ریسٹور کروانے والی بات کر لیں, یا آپ یہ بات کر لیں. یہ بھی ایک مشکل سوال ہے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ گورنمنٹ کس کی ہے. یہ بھی ایک مشکل سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے میاں نواز شریف کو یہ مجبور کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی مرضی کے مطابق میاں نواز شریف جو ہے قانون سازی کریں. میاں نواز شریف کہہ سکتے ہیں کہ بھی پارلیمنٹ ساورن ہے اور سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے. قانون سازی ہمارا ایک ساورن حق ہے, ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. پھر ایک دوسرا طریقہ ہے میمو گیٹ کا. میمو گیٹ جب میں بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا, اور اس میں میاں نواز شریف خود وکیل کے طور پہ پیش ہوئے تھے, اور میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو سفیر ہیں امریکہ میں حسین حقانی صاحب, انہوں نے امریکہ کو ایک میسج بھیجا ہے جس میسج میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فوج جو ہے وہ مارشل لا لگانا چاہتی ہے تو امریکہ ہماری مدد کرے. اس پر میاں نواز شریف جو ہے وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں, اور وہاں میمو گیٹ بنا. لیکن میمو گیٹ میں سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا لیکن میمو گیٹ کمیشن جو تھا اس کے پاس کیونکہ قانون سازی پوری طرح سے نہیں تھی اور قانون پوری طرح میچور قانون نہیں تھا, اس لیے میمو گیٹ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا اور میمو گیٹ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. اب اس لیے دوبارہ میمو گیٹ کا تجربہ دہرانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے. اور ایک تیسری طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کو مجبور کرے
کہ وہ نیب نے تو پہلے ہاتھ اٹھا دیا, اس کو کیا مجبور کرنا ہے, وہ اپنی پوری رپورٹ دے چکے. اور ابھی سلمان صاحب نے ایک بات کی تھی, بڑے معتبر ہیں نو ڈاؤٹ, بہت ان کا علم ہے, لیکن مجھے ان کی ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی, جب دوبارہ اگر وہ آئے تو ان سے ضرور سوال کروں گی. وہ 62-63 والی جو بات ہوتی ہے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ اگر مریم کے گوشواروں کی بات کی جائے وہ بہت پرانی بات ہے, لیکن سر 2013 میں جب آپ کہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور آج آپ کو خیال آ جاتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو یہ بڑا کنفیوز کرنے میں بینگ سٹیزن ایک عام انسان کی طرح مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, ڈائجسٹ نہیں ہوتی. ویسے یہ بیانات پر مبنی ایویڈنس سر یہی تو ثبوت بنتے ہیں. نہیں, لیکن کلثوم نواز آ کے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ غلط فہمی میں کہہ دیا تھا کہ یہ 1953 اور 54 میں جو ہے ہم نے یہ فلیٹ خریدے تھے, اصل میں تو ہم نے فلیٹ یہ خریدے ہی نہیں, تو اور وہ تو پتہ نہیں کیسے مجھ سے غلطی سے نکل گیا. وہ ہوا میں تو پھر وہ کسی اور حسن حسین یا پھر کسی اور مریم نواز کی بات ہو رہی ہے, جب ان کے ابا حضور خود کہتے ہیں کہ وہ بچے تھے, چھوٹے چھوٹے سے تھے, تو اب چھوٹا بچہ جا کے تو اپنی ڈاکومنٹیشن نہیں نہ کر سکتا, obviously ہوا میں سے تو پیسے نہیں آئے. تو مطلب یہ کہ ایسا ایویڈنس لانا جو ہے وہ ابھی بہت مشکل ہے, اور میاں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے پوزیشن لے لی. اچھا, اور یہ پاسبل ہے, اور یہ عین پاسبل ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ شاید سپریم کورٹ میں ہو ہی نہ پائے, اور یا اگر سپریم کورٹ انکوائری بھی کرے تو یہ طے نہ ہو پائے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف نے وہ اثاثے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں, اور کیا واقعی وہ پیسے جو تھے وہ رشوت سے اکٹھے ہوئے تھے, یہ ثابت شاید ہو ہی نہ پائے. تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے پہ پہنچ ہی نہ پائے, اور اگر میاں نواز شریف نے کوآپریشن کیا اور وہ قانون سازی کر دی جو عمران خان چاہتے ہیں, تو ممکن ہے کہ اس پہ فیصلہ بھی ہو پائے. چلیں دیکھتے ہیں, لیٹ دی ٹائم ڈیسائیڈ, منڈے آنے والا ہے, دیکھتے ہیں کس طرف جاتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوسری سٹوری کی طرف چلیں. اچھا, اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ 2 ٹی آرز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں, اس میں اب کچھ زیادہ اگر میاں نواز شریف مانے تو ایک پیپلز پارٹی نے ایک ٹی آر جو ہے وہ ایک بل کی شکل میں پیش کر دیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں. اچھا, وہ ٹی آر یہ ہیں کہ پناما کمپنیز کی انکوائری کی جائے, پناما کمپنی کے اثاثوں کی انکوائری کی جائے, اور پناما کمپنیز کے بارے میں جو انکوائری ہے وہ سب سے پہلے میاں نواز شریف سے شروع کی جائے. ٹھیک. اچھا, اور اگر میاں نواز شریف یہ مان لیتے ہیں تو وہ جو پیپلز پارٹی نے وہ جو بل تیار کیا ہے اس میں وہ ووٹ دے دیں گے اور وہ بن جائے گا ایک قانون. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میاں نواز شریف اپنی موت کے قانون پر جو ہے وہ خود سائن کر دیں اور وہ کہیں کہ ہاں میرے خلاف سب سے پہلے انکوائری کی جائے کہ میں نے کرپشن کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر یہ ممکن ہوتا تو آج سے 7 مہینے پہلے انکوائری ہو چکی ہوتی نا. مسئلہ یہی ہے کہ ابھی بھی چیزیں ان کی طرف سے بہت سٹینڈ سٹل پہ ہیں. 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے 2 مختلف پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جس میں آدھے ممبر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں, آدھے ممبر جو ہیں گورنمنٹ کے ہیں, وہ بحث کر رہے ہیں, اور نہ گورنمنٹ مان رہی ہے کہ ٹی آر جو ہے اپوزیشن کے میں نے ماننے ہیں, اور نہ اپوزیشن مانتی ہے کہ میں نے ٹی آر جو ہے گورنمنٹ کے ماننے ہیں. اس لیے ٹی آرز پہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب ٹی آرز کیسے سپریم کورٹ بنائے گی, یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. سپریم کورٹ خود تو نہیں بنا سکتے, obviously سی بات ہے, ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اپوزیشن کی. This is what I have observed so far, maybe I am not. ان کو جو ہے وہ ان کو قانون سازی کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر خود سے کوئی ایسا کوئی رستہ نکالا گیا کہ ٹی آرز خود بنا لیں تو اس پہ بھی ایک اور پرابلم آ جائے گا کہ ٹی آرز جو ہے وہ کنٹروورشل نہ ہو جائے. کہ سب سے بڑا ادارہ کیسے کنٹروورشل ہو سکتا ہے؟ نہیں, عمران خان کہے میں ان ٹی آر سے ایگری نہیں کرتا, یا میاں نواز شریف کہے میں ان ٹی آر سے ایگری نہیں کرتا, یا پیپلز پارٹی کھڑی ہو کے کہتی ہے میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں لیکن ٹی آر میرا بھی مسئلہ ہے, میں ایگری نہیں کرتا, تو وہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ایک پولیٹیکلی کنٹروورشل پوزیشن میں جانا بہت مشکل ہے. ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو بالکل دھند نظر آ رہی ہے. ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. ابھی تک جو وکلا نے باتیں کی ہیں, جو ججز نے باتیں کی ہیں, وہ ساری کی ساری ابہام کا شکار ہے. اور اصل میں کیا ہوگا یہ تو آئندہ کافی عرصے بعد پتہ چلے گا. بات نہیں کرنا چاہ رہے, دوسری سٹوری پہ آپ آنا نہیں چاہ رہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اچھا, دوسری سٹوری جو ہے وہ ہے عمران خان نے کل جلسہ کیا. جی, کیسا تھا؟ مجھے صحیح ڈیسیژن تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ تھینکس گیونگ ہوگا اور تشکر اعزا منایا جائے گا. بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا, پورا میں میڈیا چینلز دیکھ رہی تھی, سب کہتے ہیں یہ کیا کیا, یو ٹرن بلا بلا, پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا جا رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے ان کا سینسیبل ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں, عمران خان نے جو جلسہ کیا وہ اس جلسے میں 10 لاکھ لوگ تھے یا 30,000 لوگ تھے, یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی. میٹر یہ بات کرتی ہے کہ کل کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا. ٹھیک ہے, کامیاب جلسہ, اور کامیاب جلسہ تھا, اتنا بڑا جلسہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب کہ خیبر پختونخوا کے راستے سڑکیں بند تھی, پنجاب کے راستے بند تھے, سڑکیں بند کیا, سڑکیں کھود دی گئی ہوئی تھی. اور پنجاب میں اور جو ہے خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں جو ہے
وہاں کنٹینر لگے ہوئے تھے, کارکن گرفتار تھے. ان تمام صورتحال کے باوجود جو ہے وہ عمران خان نے اتنا بڑا جلسہ کر لیا. یہ آج کے حالات میں صرف عمران خان یہ جلسہ کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کوئی اور ایسی پارٹی موجود ہے کہ جو اس طرح سے ان حالات کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ کر لے. اس لیے یہ بات کوشچن بالکل صفر ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی تعداد کیا تھی. تعداد جو بھی تھی, جلسہ بہت بڑا تھا. کیا تھی نظر آ رہا تھا دور دور تک, جہاں پہ وہ جو ہیلی جو جتنا بھی ویوز لیے جا رہے تھے وہ مجھے نظر آ رہے تھے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ 30,000 تھے, رانا ثناءاللہ صاحب تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جو مجھے چیز نظر آ رہی تھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر 30,000 بھی تھے یا 50,000 بھی تھے یا لاکھ لوگ ان کی تو یہ بات اب میٹر نہیں, وہ بہت بڑا جلسہ. سوری ٹو کٹ یو ہیئر, ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجم صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر عدالت میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا, لیکن جو عدالت ہے انہوں نے اس کو اوور رول کر دیا تھا. سو واٹ ڈز اٹ مین ناؤ, ابھی کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی جو تمام ٹیلی ویژنس پہ جو اب تک خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل سوال اٹھایا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں سماعت کا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ ابھی انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تحریری درخواست نہیں دی تھی کہ سپریم کورٹ نے خود سے جو ہے اناؤنس کر دیا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار ہے. اور اس لیے جو ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اس معاملے میں سماعت کا اختیار ہے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا نہیں. لیکن یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ٹیکنیکل معاملے میں انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تھی اور پرائم منسٹر نے, لیکن چھپ نہیں سکے. دوسری طرف جو جواب جمع کرایا ہے, جواب کیا جمع کرایا؟ جواب جمع یہ کرایا کہ جو ہے وہ نہیں ہے, فلیٹس نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ میری ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, جبکہ 1911 تک 2011 تک جو میاں نواز شریف کا موقف تھا جو الیکشن کمیشن میں موجود ہے وہ یہ تھا کہ مریم نواز جو ہے میری ڈیپینڈنٹ ہے. 2013 کے گوشوارے بھی موجود ہیں الیکشن کمیشن میں, 2011 میں. جی 2011 میں. جی اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ میاں نواز, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹی آر جمع کرانے تھے, انہوں نے ٹی آر جمع نہیں کرائے, اور یہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے کہ ایسے ٹی آرز ہوں گے جس میں میرے خلاف انکوائری ہو سکے گی. تو میاں نواز شریف جو ہے وہ بہت انہوں نے ایسی پوزیشن لی ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ بے بس کریں گے. وہ کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی آگے نہ بڑھے, اور ٹیکنیکلی جو ہے وہ جو ٹی آرز ہیں اس پہ جو ہے بحث ہوگی اور اس پہ مانیں گے نہیں کہ ٹی آرز ہم وہ بنا رہے ہیں جو سپریم کورٹ چاہتا ہے. اب پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ تو سپریم کورٹ ہی کو پتا ہے, لیکن اب تک میاں نواز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے وہ بالکل ضائع کر دیں اور سپریم کورٹ کو بالکل بے بس کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا کہ کل وہ کچھ جاسوس پکڑے گئے تھے, اور کل یہاں پہ جلسہ جلوس بھی چل رہا تھا. سارے ہمارے وزیر آ رہے تھے, باریاں لگا رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو بھی کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے غلط کیا جا رہا ہے. کسی نے اس جاسوس کی بات نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. اچھا, اتنا بڑا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان نے کل جو ہے یوم جلسہ تو بہت بڑا کر لیا, لیکن انہوں نے کل جو ہے وہ دھرنا نہیں کیا, یوم تشکر کیا. اچھا, جبکہ اس سے پہلے وہ دھرنے کے لیے پوری قوم کو تیار کر چکے تھے اور پورے اپنے کارکنوں کو موبلائز کر چکے تھے, پورے ملک کے دورے کر چکے تھے, اور انہوں نے حتمی اعلان کر دیا تھا کہ بس یہاں پر جو ہے وہ آخری فیصلہ ہو جائے گا. اور کل اچانک انہوں نے جو ہے وہ دھرنے کا فیصلہ واپس لے لیا. اگر وہ کل یوم تشکر کی بجائے وہ دھرنا کی ہی کال پہ قائم رہتے تو کل لاک ڈاؤن تو ہو جانا تھا. کہ اسلام آباد ضرورت نہیں نہ تھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. نہیں, ابھی نہیں پورا ہوگا نا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تلاشی کا عمل شروع کر دیا ہے, لیکن ابھی تو سپریم کورٹ میں بات واضح ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری ہوگی, کس قانون کے تحت ہوگی, کیسے ہوگی, ابھی تو بہت ابہام موجود ہے. تو اگر اس لیے, اور یہ جو جہاں تک سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کی بات ہے تو ہیئرنگ تو سپریم جس دن عمران خان جو ہے بنی گالا میں بیسیکلی ہیئرنگ کا پروسیجر تھا وہ تو طے ہو گیا نا, ڈیلی بیسس پہ ہو گیا. دس از واٹ ہی وانٹڈ, وہ چاہ رہے تھے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اور انہوں نے ایک اور چیز بھی اچھی کیا, انہوں نے ایکچولی عدالتوں پہ چھوڑ دیا ہے. پھر وہ بات کی جاتی ہے نا کہ خان صاحب عدالتوں پہ یقین نہیں رکھتے, پھر بات کی جاتی ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جاتے پھر یہ کہا جاتا ہے تیسری طاقت آ جاتی. تم
میرے خیال میں تو انہوں نے بڑا سینسیبل ڈیسیژن لیا ہے. نہیں، بات جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، عدالت نے سپریم کورٹ تو پہلے سے اس پہ ہیئرنگ کر رہا تھا، تو پہلے اس کی درخواست کا ایشو تھا، پھر مینٹینیبلٹی کا ایشو آیا، پھر اس کے بعد ڈیلی بیسس کا ایشو آیا. سو ایک پروسیس کے ذریعے تو آئے ہیں وہ. نہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کل اگر عمران خان جو ہے وہ یوم تشکر کی بجائے دھرنا کرتے تو میرا خیال ہے کہ دھرنا جو ہے وہ کامیاب ہو جانا تھا. میں نے آپ کی بات مان لی. اور اس میں ہونا کیا تھا، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے کل لاکھوں 10 لاکھ لوگ جو کہتے ہیں وہ شاید نہ آتے، جتنے لوگ کل جلسے میں آئے ہیں اتنے بھی نہ آتے، اس سے بھی بہت کم آتے. لیکن اسلام آباد میں جو ہے وہ لاٹھی چارج، آنسو گیس اور ایک لکن میچی، اور ادھر کارکن گئے ادھر کارکن گئے، سارا دن جو ہے وہ ایک دھینگا بجتی ہونی تھی. اور اسلام آباد جو وہ ڈیڈ لاک ہو جانا تھا، جو عمران خان چاہتے تھے وہ ہو جانا تھا. لیکن عمران خان اچھا، لیکن اس میں ایک چانس یہ بھی تھا کہ اس میں خوریزی بھی ہو سکتی تھی، تو خوریزی کا تو پہلے بھی امکان تھا. تو اگر نواز شریف اگر عمران خان جو ہے وہ دھرنے پہ قائم رہتے تو ممکن ہے کہ میاں نواز شریف پر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ پیدا ہو جاتا، اور وہ دباؤ لوگوں کو تو گھر سے نکلنے وہ دے نہیں رہے تھے مثلا. خیر آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ آپ انالیسز رکھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کا اس پہ کامنٹ لے لوں. اچھا نہیں سوری، میں ابھی آپ سے اس پہ کامنٹ نہیں لے سکتی کیونکہ آ جا رہا ہے مجھے لینی ہے کوئک بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کل ایک دفعہ پھر بھارتی جاسوس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. لیکن جو حیرت کی بات تھی یا شرمندگی کی بات تھی، اب جو بھی کہتے ہیں، ہماری طرف سے کسی بھی وزیر نے آ کے اس وقت پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور جو بھی بات کی جا رہی تھی وہ خان صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. ویسے تو انجم سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ آج فرما بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خواب میں آتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہی ان کے خوابوں سے نہیں نکلتے. دیکھیے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں 8 بھارتی سفارتکار جو ہیں بالکل وہ جاسوسی کے الزام میں جو ہے ان کے اوپر پتہ چلا کہ وہ جاسوسی کر رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی جو ہے وہ فائنینسنگ کرتے ہیں اور ان کی سہولت کاری کرتے ہیں. اور وہ یہاں ایک ایسا نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس سے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور ہو اور پاکستان جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے اور یہاں دہشت گردی ہو. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا پڑوسی ہے بھارت، اور بھارت ہمارا دشمن ہے، اور وہ سفارتکاری کی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے مطابق ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ سفارتکار جو ہے وہ جاسوسی نہیں کر سکتا، سفارتکار جو تخریب کاری نہیں کر سکتا، اور سفارتکار جو سفارتکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن انڈین سفارتکار جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا، جبکہ ایک انٹرنیشنل قانون موجود ہے کہ آپ کسی بھی سفارتکار کے خلاف چاہے کچھ بھی ہو کوئی مقدمہ درج نہیں کر سکتے، نہ اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں، نہ اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 8 سفارتکار جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے، پاکستان میں جاسوسی کروا رہے تھے، پاکستان میں تخریب کاری کروا رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی میکسیمم یہ ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان بدر کر دیا جائے گا. ثبوت دیے مثلا جو باتیں کی جاتی ہیں انڈین میڈیا میں دیکھ رہی تھی، اس ایشو پہ کافی باتیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہو جاتی ہیں، کیا ان چیزوں کو اٹھا کے ہم نہیں لے کے جا سکتے؟ چیزیں جو ہمارے پاس پچھلے ثبوت ہیں، کلبھوشن یادو ہیں یا باقی جو نیٹ ورکس ہیں، کیا ہم ان کو نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں، کلبھوشن یادیو جو ہیں وہ تو نیوی کے افسر تھے اور نیوی کے سرونگ افسر تھے، اور وہ پاکستان میں جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے، اور ان کے پاس سفارتکار کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا. اس لیے ان کے خلاف کارروائی سے تو ہمیں دنیا میں کوئی طاقت سہولت کار تو ہو سکتے ہیں نا، یہ بیسیکلی یہی لوگ تو ہوتے ہیں جو اندر کی خبریں آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل قوانین ہے کہ آپ کسی سفارتکار کو جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے، اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے. اچھا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ویسے کافی عرصے سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اگر ہم نے کسی ایک بھارتی کو پاکستان سے جو میکسیمم سزا ہوتی ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، بھارت واپس چلے جائیں سفارتکار کو. تو جب بھی پاکستان یا اس کے علاوہ پاکستان جب بھی کسی سفارتکار کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو بالکل ریسیپروکل، بالکل ویسا ہی ایکشن جو ہے وہ بھارت لے لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے کہ اگر ہم نے یہاں پر جو ہے ان کے 8 سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے اور ہندوستان بھیجا ہے، تو ہندوستان بھی آپ دیکھیے گا کہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ 8 ہی سفارتکاروں کو جو ہے اور اسی رتبے کے اسی گریڈ کے سفارتکاروں کو اور بات ختم پاکستان بھیج جائے گا. بات ختم ہونی ہوتی ہے. پھر اگر ہندوستان نے کوئی ایسی کارروائی کی ہے تو ہم بھی سیم کارروائی کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے
پاکستان کے 6 سفارتکاروں کو جو ہے وہ دہلی سے نکالا گیا ہے اور ان پہ جو ہے تخریب کاری کا اور جاسوسی کا الزام تھا، تخریب کاری کا جاسوسی کا الزام تھا. اور سر اس کے بعد آپ نے ان کا میڈیا دیکھا تھا، کسی چیخیں مار مار کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے نا وہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ہمارے بہت سے جو نازک جو راز ہیں وہ پاکستان کو دے دیے گئے ہیں. اس طریقے سے ہمارے نہ میڈیا نے بات کی اور نہ ہی اس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے بات کی. بے شک آپ نے ٹھیک ہے انٹرنیشنل لا موجود ہے، لیکن اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں، ہمارے میڈیا نے تو خیر اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے بات نہیں کی. ہمارے میڈیا نے تو بہت اس پر کھل کر بات کی ہے اور میڈیا نے تو کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادتی کر رہا ہے اور بھارت ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہیے. اور پاکستان کا بھارت تو پاکستان کے دشمن کے طور پہ کردار ادا کرتا ہے، لیکن بھارت نہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات براہ دشمنی کے نہیں ہے، لیکن افغانستان سے بھی پاکستان میں تخریب کاری ہوتی ہے اور ہمیں افغانستان سے شکایت ہے، افغانستان کو ہم سے شکایت ہے. چلیں ٹھیک ہے، اپنی آخری سٹوری کی طرف چلتے ہیں بیکاز ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے لاہور میں ہم ایک دھواں سا دیکھ رہے ہیں. اب آپ اسے دھند کہیں گے، دھواں کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ ہے کیا؟ دیکھیں اسموگ جو ہے وہ کل پورے لاہور میں جو ہے وہ دھواں ہی دھواں تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ دھند تھی. اور دھند جو ہے جسے وہ فوگ جو ہے جسے دھند بھی کہتے ہیں، فوگ تو ہوتی ہے صبح ہوتی ہے اور پھر جو ہی سورج نکلتا ہے تو دھند ختم ہو جاتی ہے. چلے میں آپ کو زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیتی. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر موسمیات اجمل صاحب، انہیں سے جانتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے. ہاں یہ اسموگ کی اجمل صاحب جو کل لاہور پہ اسموگ چھائی ہوئی تھی اور صرف لاہور میں نہیں تھا، وہ لائل پور میں، فیصل آباد میں بھی تھی اور بہت دوسرے پنجاب کے شہروں میں تھی. یہ جو دھند تھی، یہ جو اسموگ تھی، یہ کیا تھا؟ اس میں سر اصل میں اگر دھند کو اگر اس کو لیں تو اس میں ہیومیڈیٹی کا فیکٹر ہوتا ہے. ہیومیڈیٹی جو ہے نا 90% سے ابو ہوتی ہے، جبکہ کل یا آج کل جو ہو رہی ہے اس میں ہیومیڈیٹی جو ہے نا وہ کم ہے، تو اس لیے اس کو فوگ کے کرائٹیریا میں نہیں آئے گی. یہ جو کل تھی یہ ویزیبلٹی پور ہوئی تھی ڈیو ٹو ایروسول پارٹیکل، ڈسٹ پارٹیکل اور کیمیکل پارٹیکل جو کہ ہماری فیکٹریوں سے یا کاربن پارٹیکل جو موٹر سائیکلوں کا سے نکلتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا صورتحال اتنی ڈینس ہو گئی تھی اور اس کے اپ لفٹ نہ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ اپر سائڈ پہ جو ہے نا کولڈ ویو پریویل کر گئی تھی. کولڈ ویو جو ہے ڈرائی وینڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو نیچے سرفیس کے نزدیک یہ کاربن پارٹیکل یہ اپ لفٹ ہو کے اوپر ایٹماسفیئر میں ڈیفیوز نہیں ہو سکے اور نیچے ایک شیٹ بن گئی اور وہ شیٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو کتنے دن اور رہ سکتی ہے اجمل صاحب، تھوڑا بتا سکتے ہیں یہ کتنے دن اور مزید رہے گی؟ ہاں نہیں، اس کے جو آج بھی کل کی نسبت آج کم تھی. ابھی ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں آج داخل ہو گیا. مالاکنڈ ڈویژن اور کشمیر پہ علاقوں پہ کچھ پہ برف باری بھی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ ٹاپس پہ، اور کچھ علاقوں پہ ہلکی بارش ہونے کا امکان بھی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ان علاقوں پہ بھی ہائی کلاؤڈ آنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سلسلہ گریجو اگلے 2 دنوں میں نا ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ اجمل صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس حوالے سے. انجم صاحب میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اجازت دوں. ایک بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ یہ اسموگ جو ہے جس نے لاہور کو میں پورے میں ایک دھوئیں کے بادل بنے ہوئے، یہ صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہے. یہ پولوشن ہے، یہ آلودگی ہے اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے اور شہریوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے. ہوا کو گندا ہونے سے بچائیں، ہماری ہوا گندی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ انجم صاحب. مجھے اور انجم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.